ایک رنگ میں بھی آج کل نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. سو رانا صاحب اس اعتبار سے آپ آئی ایم شیور آپ اپنے نوٹس اپنی تیاری پوری رکھیے گا بیکاز شفیع صاحب کافی مدلل ہیں. آئی اسپوکن ٹو ہم بیفور آن دا شو ایز ویل. شفیع صاحب آپ لوگ رات کے جگے ہوئے ہیں, آپ لوگ رات سے اٹھ کے آئے ہیں. ڈو یو ریئلائز کہ بھارتی میڈیا تو آپ کی ویل وشر نہیں ہے, نہ افغان میڈیا آپ کی ویل وشر ہے. یہ سارے ہاسٹائل ایک طرح سے پاکستان کے لیے ایلیمنٹس ہیں اور ہمیشہ سے رہے ہیں. آپ لوگ کیوں ان کے اوپر ان کی فیک نیوز کے اوپر اس قدر تکیہ کر کے آپ آپ اس نہج تک جا رہے ہیں؟ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بھی بات کا جواب دیں کہ آپ یہ سب کریں گے تو صوبے میں گورننس کون کرے گا اگر وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ دھرنے دیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آپ نے کل کور بھی کیا ہوگا اور کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جس طریقے سے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے, مینڈیٹ اس کے پاس ہے, سب سے زیادہ میجورٹی والا تینوں صوبوں سے اگر آپ مقابلہ کریں گے یا کمپیئر کریں گے تو سب سے زیادہ میجورٹی ہماری خیبر پختونخوا میں ہے. اور جس طریقے سے کل ایک علامتی دھرنا ہم نے دیا, دھرنے کے دینے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں. ہم نے سی ایم کو خط لکھا, ہم نے پی ایم کو کہا ملاقات کا, ہم نے چیف جسٹس کو کالز کی, ہم نے رجسٹرار کو کال کی, ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, آج بھی گئے, پہلے بھی گئے. تو یہ جو ساری ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور کل کا جو ہمارا ایک علامتی سٹن تھا وہ ایک آفیشیل یا ہم نے کوئی کال نہیں کیا تھا دھرنا. ہم 2:30 بجے میں اور سی ایم صاحب اور ہمارے کیبنٹ ممبرز مینا خان صاحب اور باقی لوگ جو ہیں 2:30 بجے پہنچے. 7 لوگوں کی لسٹ تھی, ہم آگے بڑھے. پھر وہیں پولیس گردی ان کی کہ پولیس ایک جتھا کھڑا کیا ہوا تھا. سی ایم صاحب کے اس سے 1-2 باتیں ہوئی, ایک مکالمہ ہوا جس کو میڈیا پہ دکھایا گیا, اور ہم نے وہیں ڈیمانڈ رکھی کہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں دے دے کہ آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے. ہم واپس چلے جاتے ہیں, ہم وہیں بلیک اینڈ وائٹ عدالت میں لے کے جائیں گے. وہ نہ ہاں نہ نہ, بالکل چھپ ان کو لگ گئی. اس کے بعد ہم نے احتجاج وہاں پہ دھرنا, ایک علامتی دھرنا دے دیا, کیونکہ ہمیں جو سب سے بڑی کنسرن ہے مونا صاحبہ, عمران خان صاحب کی صحت ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ بھی آئی ہے, اور عمران خان صاحب 17 اکتوبر سے نہ اپنے وکلاء سے ملے ہیں, اور 4 نومبر آخری ملاقات ان کی بہنوں کی ہوئی ہے, انہی میں صرف ایک بہن کی. تو آپ کے خدشے کی وجہ صرف یہ ہے کیونکہ آپ کو جو انٹیریئر منسٹر ہیں طلال چودھری, وہ بھی آپ کو اشور کرا رہے ہیں فلور آف دا ہاؤس, مطلب سینٹ میں اشور کرا رہے ہیں کہ وہ نہ صرف خان صاحب فٹ ہیں, صحت مند ہیں, بلکہ وہ تو اپنی سارے مطلب من پسند خوراکیں بھی کھا رہے ہیں, ٹریڈ مل بھی کر رہے ہیں, ایکسرسائز ورزش سب کچھ ایز پر روٹین. طلال چودھری صاحب نان سیریس بندے ہیں, ان کی بات کا کون اعتبار کرے گا؟ وہ پہلے بھی اس طرح قسم کے بڑے دعوے وہ کر چکے ہیں. ان کے وفاقی وزراء کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کی کل ملاقات ہو جائے گی, پرسوں ملاقات ہو جائے گی, پرسوں جب نہیں ہوتی تو پھر کہتے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ طلال چودھری ہو گئے یا عطا تارڑ ہو گئے, ان کے اختیار میں کچھ ہے نہیں, یہ ڈمیز ہیں. تو ہمیں جو سب سے بڑا جو کنسرن تھا وہ خان صاحب کی صحت ہے. تو ہم نے پوری رات وہاں پہ چیف ایگزیکٹو صوبے کا بیٹھا رہا, کیبنٹ بیٹھی رہی, ایم پی ایس بیٹھے رہے, ہماری لیڈرشپ وہاں اچکزئی صاحب آئے, علامہ ناصر صاحب آئے. تو پورے ایک مطلب 18 گھنٹے کا دھرنا, اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہائی کورٹ آنے کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے 2 دفعہ جیل سپرڈنٹ سے بھی ہماری بات ہوئی, اور ہم نے اس کی بڑی سمپل سی بات کہی کہ جی ٹھیک ہے, آپ جس کو ملانا چاہتے ہیں یو نیم اٹ. اچھا, مطلب آپ یہ بھی اصرار نہیں کر رہے کہ آپ ہی ملیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور بھی فیملی کا ہو, کوئی مزید مل لے, بس ایک دفعہ کوئی مل لے. ہم نے کہا کہ جی اگر سی ایم صاحب مل لیں تو اچھی بات ہے, نہیں ملانا چاہتے نو ایشو. کیبنٹ کا کوئی ممبر مل جائے, کوئی ایم پی اے, کوئی پولیٹیکل لیڈر, اچکزئی صاحب کو چھوڑ دیں, علامہ صاحب کو چھوڑ دیں, ان کے پارٹی کا کوئی چھوڑ دیں, یا ان کی فیملی میں جو ان کی فیملی بہنوں میں سے کوئی چھوڑ دیں. ہم صرف یہ 5 منٹ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت دریافت کریں, ہم اٹھ کے واپس گھر چلے جائیں گے. ان کی ہٹ درمی کیا جواب دیتے ہیں آگے سے وہ اس آپ کے مطابق؟ وہ کہتے ہیں جی ہم پوچھ کے بتاتے ہیں, ہم جا رہے ہیں اندر, اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم پوچھ کے بتائیں وہ غائب ہو جاتا ہے, وہ واپس ہی نہیں آتا. ہم نے پوری رات دھرنا دیا, یہ ایک علامتی دھرنا تھا. اسلام آباد کے لوگ آئے, راولپنڈی کے لوگ آئے, جڑتے گئے. ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ جی ہم نے ہائی کورٹ جانا ہے, اور جو ہمارے پاس ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے, ہم چیف جسٹس سے ملنا چاہتے ہیں کہ جی آپ نے آرڈر کیا تھا, اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا جیل سپرڈنٹ. وہاں پہ بھی جب ہم پہنچے تو چیف جسٹس صاحب نے ہم نے ملنے سے انکار کر دیا, اور 20 منٹ میں اپنی کورٹ ایڈجنٹ کر کے چلے گئے. اب یہ جو ساری ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیریز ہے ملاقات کی نہ ہونے کی. 8 دفعہ وہ خود آ چکے ہیں, بہنوں کی ملاقات بند ہے, وکلاء کو نہیں ملنے دیا جا رہا, عدالتی حکم پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. میں آئی گاٹ اٹ, آپ کہہ رہے ہیں آپ سارے اپنے آپشنز اپنے ایگزاسٹ کر لیے ہیں, اب اگلا کیا سٹیپ ہوگا؟ اب ہم جائیں گے عوام میں.
करेक्ट। अब हमने अवामी मुहिम शुरू कर देनी है। 7 को हम पेशावर में जलसा कर रहे हैं, और ये जो हमारे अंदर भी पार्टी कारकुनों में भी और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में भी एक गम और गुस्सा पाया जाता है कि जिस तरह यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं और जो उसके साथ होता है कि एक SHO खड़ा करके आप जो, तो कल को इनके कोई चीफ एग्जीक्यूटिव आएंगे, अगर फिर हमने ऐसा बिहेवियर शुरू कर दिया, वेरी फेयर, सही हुआ, तो फिर ये रियासत कहाँ जाएगी? मैं जाहिर है ये थोड़ा सा इस पे पर्सपेक्टिव डालते हैं, मे बी आपको कोई राना साहब से कोई इसका जवाब मिले जो आपने इतने सारे सवालात उठाए। राना साहब, ओवर टू यू। और मैं आपसे ये अर्ज करना चाहती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, व्हेन ऑफ कोर्स शी वाज नॉट द चीफ मिनिस्टर, 2019 की मुतद्दिद ट्वीट्स हैं उनकी, सिकंदर साहब, जहाँ पे वो बता रही हैं कि उनकी जब मुलाकात नहीं करवाई जाती थी, जुमेरात का दिन मुलाकात के लिए मखसूस है, मगर मियाँ साहब की तबीयत की ख़राबी के बायस कल किसी की भी मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी। फिर वो दूसरे उस पर कहती हैं कि रिकॉर्ड पर है कि पिछले दिनों मुझे तबीयत की ख़राबी की खबर किसी ज़रिए से मिली और पूरा हफ्ता कोशिश के बाद भी मुलाकात की इजाज़त ना मिली। होम डिपार्टमेंट के अफसर ने बताया कि इजाज़त ना देने के अहकामात ऊपर से आए हैं, यानी ज़ालिम आज़म की तरफ से जारी हुए हैं। छोटे और कमज़र्फ इंसान से और तवक्को भी क्या? राना साहब, ओवर टू यू। मैम, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरा आधा पॉइंट ऑफ व्यू आपने इंडोर्स कर दिया कि काश ये इतनी जो पॉलिटिकल मेरे भाई कर रहे हैं इनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, बिकॉज ये ऑब्वियसली हम एक मुल्क में रहते हैं और पीस और हार्मनी में हमने विद इन लिमिट्स कोशिश कर रही है कि हम हर मसले का हल निकाल लें। बट सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, KPK के चीफ मिनिस्टर का काम, चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK, उसे जो मैंडेट दिया गया है, अवाम की तरफ से वोट दिया गया है, वो KPK के मसाइल का है, इमरान खान के मसाइल का नहीं है, हाई कोर्ट से तसादुम का नहीं है, जाके फेडरल गवर्नमेंट पे चढ़ाई करने का नहीं है। और ये कह रहे हैं कि अगर हम करेंगे तो क्या होगा। आप कर चुके हैं, आपने क्या नहीं किया इस मुल्क के साथ? आपने ये बताएं कहाँ कौन कौन सी वीडियो से मैं शुरू करूं और कहां से मैं सफर जाऊं कि यही जिन अदालतों में आज आप कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो कौन सी कैंगरू कोर्ट्स थी जब यहाँ डैम वाले बाबा पर मेरे जैसे पार्लियामान के मुतालिक कहते थे दिल्ली में कि इन्हें 6-8 को तो मैं खड़े खड़े रिजाइन करा दूं। आप भूल गए हैं वो डैम वाले। मरियम नवाज शरीफ की वालिदा, देखिए मैं ये इसलिए नहीं कर रहा कि मैं कोई पॉलिटिकल रेटिक उनके लिए क्रिएट करना चाहता हूं, बट आप ये सोचें, वालिदा इनकी भी है, मेरी भी है, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, बट वालिदा बीमार हो और आपने ला के उन्हें जेल में बंद किया है। क्या आप नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज? और फिर एक आपके भी बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं, आपने डिनाई किया मियां नवाज शरीफ को to be with his sick wife in hospital who was in death bed because आपके लीडर की अना ये थी कि मियां नवाज शरीफ को जेल की सलाखों के पीछे देखना है। क्या आपको भूल गया है? बिल्कुल, आपने बेहतरीन तौर पर हमारी मेमोरी जॉट डाउन करवाई।